بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا انجینئر کی آپ ایک ویڈیو سنیں، پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ اویس بھائی نے کہا کہ ان کی شان یہ ہے کہ یہاں سے کوئی بھوکا نہیں جاتا۔ اگر قرآن و سنت میں کسی شخص کے ولی اللہ ہونے کی دلیل، بزرگ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کے در سے کوئی بھوکا نہیں جاتا، تو پاکستان میں ان سے بڑے اولیاء اللہ بھی موجود ہیں اور زندہ موجود ہیں۔ ملک ریاض صاحب روزانہ 1,00,000 بندہ ان کے دسترخوان سے کھاتا ہے۔ علی اجویری صاحب کے مزار پہ روزانہ 1,00,000 بندہ نہیں آتا، زیادہ سے زیادہ 4-5 ہزار لوگ آتے ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو ایگزیجریٹ کر کے بتا رہا ہوں، عرس کے دنوں میں زیادہ بڑھتے ہوں گے، آپ جا کے کیلکولیشن کر سکتے ہیں۔ داتا ملک ریاض، اور وہ زندہ ہے کئی سالوں سے۔ ان سے جو ہمیں باقی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن یہ ان کی ایک اچھی چیز ہے کہ انہوں نے ایک چیریٹی کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ تو انہیں کیوں نہیں داتا مان لیتے ہیں؟ کیونکہ دلیل تو آپ کی یہ ہے کہ لاکھوں لوگ کھا رہے ہیں، تو لاکھوں تو وہیں سے کھا رہے ہیں بھائی۔ آپ کے درباروں پہ تو ہزاروں کھاتے ہیں، یہاں روزانہ 1,00,000 بندہ دسترخوان سے کھا رہا ہے۔ پھر بابا گرو نانک، اس کے مزار کے اوپر بھی لنگر جاری ہے۔ دیکھیے اس ویڈیو میں اس نے اویس رضا قادری اور بابا جی خادر حسین صاحب کے بارے میں یہ کہا کہ انہوں نے کہا داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دربار پر دیکھیں کس طرح رش ہے، اور اس رش کی بنا پر یہ ان کی قبولیت کی دلیل ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ تو اس نے کہا دیکھو جی کہ اگر یہ قبولیت یعنی یہ ولایت کی دلیل ہے تو پھر زندہ ولی میں ملک ریاض صاحب اور پھر بابا گرو نانک کا حوالہ دے دیا۔ ان کے جو یادگار ہے ان پر بڑا رش ہوتا ہے، وہاں پر بھی لنگر چلتا ہے۔ پھر اس نے خود ہی اس موضوع کو پھیرا اور بڑے شاطرانہ اندازے پھیرا۔ پھر آپ کہیں گے صحت عقیدہ، اور ٹکسلے چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو، وہ چھوڑ دو، خدا کا خوف کرو مرزا انجینئر، اور یہ تیری خباثت باطنی کی دلیل ہے۔ اور جب تجھے خود پتا ہے کہ جب کسی جگہ رش ہو اور وہ شخص بد عقیدہ ہو تو وہ قبولیت کی دلیل نہیں، اور اگر کسی جگہ رش لگا ہے اور وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی دلیل یہ یوں بن سکتا ہے اگر وہ عقیدہ ٹھیک ہے، اس کے نظریات ٹھیک ہیں، وہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ سے وہ مقبول ہو، تبھی مومن اس کے پاس جمع ہے۔ نمبر 2، بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے اس مرزے کو مانا ہے وہ کس نظریے سے اس کو ایک تھنک ٹینکر سمجھتے ہیں۔ اور بھائی ایک مقصد ہے کسی جگہ جمع ہونے کا نیک، بس مسجد میں 100 بندے جمع ہوں تو نماز کے لیے جمع ہوں گے، ظاہر ان کا مقصد نیک ہے، اور اگر وہی بندے 100 جمع کر لیں آپ باہر کسی دکان پہ تو مقصد نیک ہوگا ان کا۔ اسی طرح اگر آپ یوں ہی 100 بندے جمع کر لیں کسی کافر کے ہاتھے میں تو اس کا مقصد بدل جائے گا نہیں۔ تو مقاصد کے بدلنے سے ظاہر احکام بدل جاتے ہیں۔ تو جو داتا صاحب کے پاس جمع ہوتے ہیں لوگ، وہ ایک اچھے مقصد کے لیے وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ سمجھ کر جمع ہوتے ہیں۔ نمبر 2، خود ہی مان رہا ہے کہ پھر تم کہو گے بشرط صحت عقیدہ، گھٹوں کو حوصلے چھوڑ دو، خدا کا خوف کرو مرزا انجینئر، اور تمہیں اللہ کا خوف بالکل نہیں۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب بتاتی ہے کہ ہر عمل میں ایمان شرط ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ۔ اللہ فرماتا ہے جو عمل کرے خواہ مذکر ہو خواہ مؤنث ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس جگہ فرمایا فَلَا كُفْرَانِ سَعْيٍ، ایسے شخص کے عمل بیکار نہیں ہوں گے۔ اس جگہ ایک جگہ فرمایا فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، یعنی آیت پیچھے تقریباً یہی ہے کہ جو نیک کام کرے خواہ مذکر ہو خواہ مؤنث ہو اور وہ ایماندار ہو تو اس کو نہ گھاٹے کا خوف ہے، نہ ظلم ہوگا، نہ اس کے ثواب میں اور اس کے جو اجر ہے اعمال کا اجر اس میں کوئی کمی ہوگی۔ تو یہ تو قرآن کی بیان کردہ شرط ہے کہ اگر کوئی بھی شخص کوئی عمل کرے گا تو اس کے لیے ایمان اور صحت عقیدہ شرط ہے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہم کریں گے کہ قرآن و سنت کے مقابل بات نہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، اس نیت سے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں۔ ملک ریاض کے پاس اس نیت سے نہیں جاتے۔ ہاں ملک ریاض اللہ کا ولی ہے نہیں ہمیں نہیں پتہ، اور بھائی اس کا وہ مومن تو ہے، مسلمان تو ہمارے اعتبار سے تو مسلمان، ابھی تک ہم نے اس کو کفر یہ بات سنی کوئی نہیں۔ اب اس وہ اگر 1,00,000 بندے کو کھانا کھلا رہا ہے، اگر وہ اللہ کی بارگاہ مقبول عمل ہے تو ٹھیک ہے، اس کی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر دے گا۔
لیکن اگر اس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، جس طرح بابا گرو نانک، اگرچہ بابا گرو نانک کے بارے میں یہ کہا گیا کہ بابا گرو نانک، بعض لوگ کہتے ہیں مشہور ہے کہ مومن تھا، مومن نہیں تھا، وہ مسلمان نہیں تھا وہ، ہاں اس کے بہت سارے توحید کے نظریات ہیں، مگر وہ آوا گاون اور تناسخ کا بہرحال قائل تھا، یعنی آخرت کو نہیں مانتا تھا، وہ 7 جنموں کا قائل تھا۔ تو اس وجہ سے ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ بھی داتا پھر بن گئے، تو ایک بات یاد رکھیے، مقبول بارگاہ بہرحال وہ نہیں ہوئے، کیونکہ وہ ہمارے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہیں۔ تو مقبول بارگاہ ہونے کے لیے سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ کیا ہے؟ ایک عقیدہ ٹھیک۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں تو قرآن کی تعلیمات کیا ہے مرزا بتاؤ؟ فَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم کفار کے عملوں کا قصد کریں گے، کیا کر دیں گے؟ جس طرح کہ آپ روزن سے یعنی روشن دان سے ذرے دیکھتے ہیں، وہ روزن کے ذرے کی طرح ہم ان کے عمل کر دیں گے، یعنی ان کا کوئی ثواب نہیں ہو۔ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بَقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ نور میں، اور دوسری پہلے جو میں نے آیت پڑھی وہ 19 پارے کی شروع رکوع کی آیت ہے، یعنی سورہ فرقان کی آیت ہے۔ اب دیکھیے اللہ فرماتا ہے جنہوں نے کفر کیا ان کے عمل کی مثال ایسے ہے کہ جیسے سراب، دور سے دیکھیں تو آپ کو ریگستان میں یا آپ کو سڑک پر سخت گرمی میں لگتا ہے جیسے کہ پانی ہے، حالانکہ پانی نہیں ہوتا۔ تو لہذا اللہ کی بارگاہ میں کفار کے عمل اس طرح ضائع ہے، تو بشرط صحت عقیدت ہر جگہ موجود ہے۔ یہ جو تم نے جملے بکے ہیں، جو جملے تم نے کہے ہیں کہ جی تم نے یہ ڈکوسلے چھوڑ دو، بھئی ڈکوسلے کہاں یہ تو عین قرآن و سنت کی حقیقت ہے کہ ہر نیک عمل کا ثواب بشرط صحت عقیدہ ہے۔ نمبر 2، جو تم نے کہا کہ دلیل ہے، بھئی ولایت کی یہ دلیل اصلاً بنیادی دلیل یہ نہیں ہے، جو ولایت کی بنیادی دلیل ہے وہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے سنانے لگا ہوں۔ جامع ترمذی میرے سامنے 3161 نمبر روایت ہے، دیکھیے آپ کے سامنے چل رہی ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا احب اللہ عبدا، جب اللہ کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو پھر جبریل علیہ السلام کو فرماتا ہے میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، تم بھی اس سے پیار کرو۔ جبریل علیہ السلام بھی اس سے پیار کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ، حضرت جبریل علیہ السلام جب اس سے پیار کرنے لگتے ہیں تو پھر جبریل علیہ السلام آسمان کے فرشتوں کو بتاتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، تو وہ بھی اس سے پیار کرنے لگتے ہیں۔ اور ثم تنزل له المحبة في اهل الارض، اور وہاں ہے ثم يوضع له القبول، پھر زمین کی طرف اس کی قبولیت اتار دی جاتی ہے، اور اس روایت میں کیا ہے، پھر محبت اس کے لیے اتار دی جاتی ہے۔ اور اللہ کا فرمان پھر ہے ان الذين امنوا بالصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، کہ جنہوں نے جو ایمان لائے نیک کام کیے ہم ان کے درمیان عنقریب محبت پیدا کر دیں گے۔ تو لہذا کسی بندے کا 981واں عرس ہونا اور لوگوں کا اس کے دربار پہ جانا، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس کی قبولیت کی نشانی، ان کی محبت اتنے مومنوں کے دلوں میں، کروڑوں اربوں مومنوں کے دلوں میں پیدا ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ ان کی ولایت کی سب سے بڑی دلیل ہے مرزا، یہ دلیل نہیں ہے، یہ تو ایک ثانوی بات ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے تو اللہ ان کے دلوں کو مائل کر دیتا۔ نمبر 2، مرزا انجینئر، تمہاری عقل جتنی ہے تم اس کے مطابق ہی بات کرو گے، ذرا 981 سال گزرنے دو، پھر ہم ملک ریاض کے بارے میں دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں لوگ اس کو کس طرح یاد کرتے ہیں، اس کی قبر پر کتنا رش ہوتا ہے، ہم دیکھیں گے۔ پھر موازنہ کرنا داتا صاحب کا ملک ریاض سے۔ میں نے یہاں پر بابا گرو نانک کے ساتھ موازنہ کرنے کا کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ بابا گرو نانک اور ہمارا عقیدے کا فرق ہے، اس کے قبر پر مومن نہیں جاتے، مسلمان نہیں جاتے، یہاں پر مومنوں اور مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، لہذا مومنوں اور مسلمانوں کے دلوں میں ان کی محبت کا آنا، یہ ہے ان کے ولی اللہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل۔ نمبر 3، نمبر 3 آج میں اس ویڈیو میں بیان کروں گا، داتا کہنا۔ پھر ملک ریاض کو داتا کہہ دو تو وہ لغوی اعتبار سے داتا کرنے میں کیا ضرورت ہے؟ دادن مصدر کا فعل ماضی داد آتا ہے، فعل مضارع دہد آتا ہے، اور اس میں فاعل دہندہ بھی آتا ہے، اور غیر سمائی اور سمائی جو ہے وہ داتا بھی آتا ہے، دینے والا۔ جیسے کہ 14ویں پارے میں ہے، اللہ نے پاکیزہ درخت کی مثال بیان کی، تو اتی اکلہا، وہ اپنے پھل دیتا ہے، کل حین باذن ربہا، یعنی
وہ اپنے رب کے حکم سے ہر گھڑی پھل دیتا ہے. تو تؤتی کا اگر آپ ترجمہ فارسی میں کریں کیا پڑھیں؟ مین دہد، مین دہد، وہ دیتا ہے. اب اس کو اگر آپ پھل کو داتا کہہ دیں تو کیا حرج ہے؟ لغوی اعتبار سے وہ ہے. تو داتا اگر کسی دینے والے کو، فارسی میں ہر دینے والے کو داتا کہتے ہیں، تو لہذا اس وجہ سے اگر کوئی لغوی اعتبار سے ان کو داتا کہہ دیتا ہے اس میں حرج کی کوئی بات نہیں ہے. ہاں، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ روحانی عطا کرنے والے لوگ ہیں. یہ روحانیت کی سیڑھیاں چڑھانے والے لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو باطنی سبب بنایا ہے عطا کا. تو لہذا اس وجہ سے یہ بات یاد رکھو، تو نے لوگوں کے سامنے ہر چیز کو دھدلا کے پیش کر دی. یہی طرح فتنہ ہے، اسی کو فتنہ کہا جاتا ہے. یہ تو نے تلبیس ابلیس کیا، ہر چیز کو ابلیس کا لباس پہنایا ہے. کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تیرے شر سے ہم سب کو مومنوں کو بچا کے رکھے. جو پھنس گئے اللہ ان کو واپس آنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.